ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے نیک عمل کا مطالبہ ضرور کیا ہے، لیکن ہر ایک سے اتنا ہی مطالبہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے احکامات ایسے نہیں آئے کہ جو ہمارے لیے کرنے ناممکن ہو. اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی ہمیں احکامات دیے گئے ہیں وہ ہر بندے پر سارے کے سارے ماننا لازم نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی سچویشن اور حالات کے مطابق اس کے لیے نیکی کمانے کے مواقع ہیں. یعنی جس عمل پر اس کو قدرت حاصل ہو اور جس کی وہ استطاعت رکھتا ہو اسی کا وہ مکلف ہے. اور یہ ایک طرح سے جملہ معترض ہے. بات تو یہ تھی نا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. بیچ میں یہ بات بھی کر دی گئی کہ ہم وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں کسی پہ ڈالتے. یعنی انسان کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ اس کی طاقت کے اندر ہی ہیں، تو انہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور عمل الصالحات جو ہے اس میں تمام نیک اعمال شامل ہیں، چاہے فرائض ہوں، چاہے واجبات ہوں، مستحبات ہوں. اور بعض اوقات بعض نیکیاں بندے کی قدرت سے باہر بھی ہوتی ہیں. مثلا کچھ لوگوں کے لیے تہجد پڑھنا بہت مشکل ہو سکتا ہے، چاہے تو شدید بڑھاپا ہو یا بیماری ہو یا بچے چھوٹے ہوں یا کوئی ایسی ذمہ داری ہو کہ انسان اس وقت نہ اٹھ سکتا ہو، لیکن اس کی خواہش اور تمنا ہو کہ میں یہ کام کروں، وہ ہمیشہ اس کی حسرت رکھتا ہو، تو اس کو انشاءاللہ نیت کا بھی اجر ملے گا. اسی طرح کوئی شخص معذور ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے یا اضطراری کیفیات ہوتی ہیں، تو ایسے حالات میں انسانوں پر تخفیف بھی کی گئی ہے. سورۃ طلاق میں آتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس نے اس کو عطا کیا ہے. اب زکوٰۃ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، حج ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، روزے ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، جتنی جس کی ہمت، طاقت، کیپیسٹی اس کے مطابق ہی. سورۃ الحج میں آتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. سورۃ التغابن میں آتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے، جنہیں جتنا کر سکتے ہو اپنی پوری بھرپور انرجی لگا دو، اس کے بعد جو رہ گیا کوئی بات نہیں. لیکن اگر تم سستی کے مارے نہیں کرتے اور کوتاہی اور غفلت اور اہمیت نہ دیتے ہوئے تو پھر خود اپنے آپ کو اجر سے محروم رکھو گے. یاد رکھیے کسی بھی عمل کو کرنے میں جب انسان کسی چیز کی ابتدا کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، اس میں ضرور مشکل ہوتی ہے اس کو، کیونکہ انسان اس کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتا. دینی اور نیکی اور عبادت کے کام نہیں، دنیا کے کاموں کو آپ دیکھ لیں. اچھا آپ پہلے دن ایکسرسائز شروع کرتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے آپ کا، آپ پہلے دن کھانا پکانے لگتے ہیں آپ کیا حال ہوتا ہے، لیکن کچھ ہی سالوں کے اندر آپ کیسے ماہر ہو جاتے ہیں. بچہ جب چلنے لگتا ہے، جب کرال کرنے لگتا ہے، کتنی مشقت کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کیسی ریس لگاتا ہے، ہاتھ نہیں آتا ماں کے، وہ آگے آگے ماں پیچھے پیچھے. لیکن اس کا پہلا دن کیا تھا، ماں انگلی پکڑ کے چلا رہی تھی اس کو، ایک نہیں دونوں ہاتھ پکڑ کے چلا رہی تھی. تو یہ بالکل نیچرل سی بات ہے. چاہے آپ تلاوت کی بات لیں، قرآن پڑھنا شروع میں لوگ اٹک 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 کے پڑھتے ہیں اور پھر تنگ آ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم تو تیز پڑھ ہی نہیں سکتے. لیکن اگر وہ نہ چھوڑیں، کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، ماسٹر ہو جائیں گے ایک دن. مخارج نہیں نکلتے، کرتے رہیں ایک دن نکل آئیں گے. اور ہاں اگر کرتے رہنے کے باوجود بھی نہیں نکلتے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. لیکن آپ ٹرائی تو کرو، آپ ہمت تو کرو، آپ آگے تو بڑھو. آپ ایک قدم چلو، اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف آئیں گے، آپ کے وقت میں بھی برکت ہو جائے گی. اور میں نے کئی دفعہ ایسا، یعنی جب میرے اوپر میری روٹین سے ہٹ کے کوئی ذمہ داری آ جاتی ہے نا تو پہلے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ یا اللہ دن تو اتنا ہی ہے 24 گھنٹے کا، یہ کام کیسے پورا ہوگا. پھر دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کروا دے. اکثر ایسا ہوتا ہے، میں حیران ہو جاتی ہوں، وہی دن ہوتا ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ ایکسٹرا کام بھی کروا لیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وقت میں برکت ہو جاتی، کہیں اور سے وقت نکل آتا ہے. وہ تو اللہ کا کام ہے نا. اسی طرح جب آپ صدقہ خیرات کرنے لگتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دینے لگوں گا ختم ہو جائے گا، لیکن کیا ہوتا ہے اتنا اس سے کئی گنا زیادہ واپس آنے لگتا ہے. یا وہ کہیں ڈوبنا تھا، اللہ اس سے بچا لیتا ہے. تو جو اللہ نے نیکیوں کے راستے بتائے ہیں نا ان کو دیکھتے رہنا چاہیے، اور مشکل بھی ہو تو شروع کر دینا چاہیے، پھر اسی میں اللہ تعالیٰ ایسی آسانی کرے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اور اگر ہمیں یاد ہو کہ اس کی جزا جنت ہے،
اصل میں نا مشکل پتہ کیا ہے، ہم نے دنیا کو گھر بنا لیا، دنیا کے غم پال لیے، ہر چیز یہاں ہی کی سوچتے ہیں. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہماری پریشانیاں، ہماری فکریں ساری کی ساری اس دنیا سے متعلق ہوتی ہیں. آخرت کا غم کم ہی لگتا ہے ہمیں. یہاں کیا بنے گا، کہاں سے کھائیں گے، کہاں رہیں گے، گھر نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، بے شمار فکریں. اور بہت سی چیزیں تو ہوتی بھی نہیں ہیں. زندگی ایسے ایسے موڑ کھا جاتی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگا میرے ساتھ. انسان سوچ بھی نہیں سکتا بعض اوقات. تو اس لیے انسان ان کاموں کو پرائرٹی دے جو جنت میں لے جانے والے ہیں، ان نیک اعمال کی فکر کرے، کیونکہ گھر وہ ہے. کبھی بھی گھر کا کوئی غم ستائے نا، ہمارے گھر میں یہ فیسلٹی نہیں ہے، یہ آسانی نہیں. اب دیکھیں اس وقت بازو کا دیکھ کے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اچھے بھلے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی نئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے، وہاں کوئی اپ گریڈڈ ہاؤس مل رہے ہوتے ہیں یا ذرا اور بڑے، وہ ساری انرجی سارا پیسہ پھر اس کو بڑا کرنے میں، اس کو خوبصورت بنانے سجانے میں لگ جاتا ہے. پھر تھوڑے سال کے بعد پھر اس سے دل بھر جاتا ہے. اسی چکر میں اور اسی کام میں سارا اپنا وقت، انرجی، کوشش اسی میں لگائے رکھتے ہیں، اور نیکی کے کام کے لیے نہ پیسہ بچتا ہے، نہ وقت بچتا ہے، نہ طاقت بچتی ہے. کیونکہ دنیا کو جنت بنا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اگر آسانی سے کوئی چیز ہو سکتی ہے بہتر، اپ گریڈ کر سکتے ہیں، کر لیں. لیکن صرف دنیا میں ہی خوب سے خوب تر کی تلاش میں اپنی ساری انرجی لگا دینا، یہ کوئی نفع کا سودا نہیں ہے. تو جنت ہمیشہ کی زندگی ہے. جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر موت کو لایا جائے گا، ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا اے اہل جنت تم ہمیشہ اب جنت میں رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے اہل جہنم تمہیں بھی اب کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ یہیں رہو گے. اور ان کو اتنا غم لگے گا کہ اگر غم سے کوئی مر سکتا تو سو کو مر جاتے، لیکن اب موت ہے نہیں، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے وہیں رہنا ہے. جنت سے کوئی نکالا نہیں جائے گا. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. جنت میں موت بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، دکھ تکلیف پریشانی ہے ہی نہیں کوئی. تو کیوں نہ ایسے کام کرے کہ جس سے وہ گھر حاصل ہو جائے. ہمیں ساری انرجیز اس پہ کیوں نہ لگا دے، اپنا وقت، اپنی جوانی اس کے لیے کیوں نہ خرچ کریں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح جو ہے نا، یہ دونوں چیزیں جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے، اور یہ دونوں جہانوں میں عزت کا سبب بھی بنتی ہیں. اور جو اصل دین ہوتا ہے اس میں کوئی حکم ایسا نہیں کہ جو مشقت والا ہو اور قابل برداشت نہ ہو، سوائے اس کے جو سزائیں ہیں.